کل میں نے آپ کو ان کی اصطلاحات بتائی تھی. اصل حکم کو یہ بیان شریعت کہتے ہیں, مستقل بذات, یعنی مستقل بذات احکام میں سے میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کھانے والی جس کو وہی میں منع کر دیا گیا بجوز 4 کے. جو حدیث میں بات آئی ہے وہ بیان فطرت ہے, اور آپ کو پتہ بیان فطرت ان کے ہاں وہ اصول ہے جس کو اگر شارع بیان نہ بھی کرے تو بھی انسان اپنی عقل سے اس کو سمجھ سکتا ہے, جان سکتا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ شارع علیہ السلام نے وہ بیان فطرت کیا. اب یہ انہوں نے اس طرح سے بٹھایا اس لیے تاکہ تخصیص وغیرہ کی اس مشکل سے یہ بچ سکیں. یہ ایک جگہ ہے جہاں آ کے انہوں نے یہ توجیہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ مان لیا بیٹھ گیا, ما اوحی الیہ محرمن میں آپ نے بیان فطرت جو اوحیہ کو قرار دیا یہ کس اصول پہ قرار دیا؟ صرف اس اصول پہ کہ میرا مذہب ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے؟ یہ تو کوئی اصول نہیں ہے نا کہ یہ چیز میرے مذہب کے مطابق بیٹھ جائے گی اس لیے میں نے بغیر کسی قرینے کیا آپ ہر جگہ جہاں قرآن میں اوحیہ لفظ آیا ہے اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں. دیکھیں ہمارے اصول میں جب یہ بحث ہوتی ہے نا, آپ ایک جگہ پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کو کنسسٹنٹلی اس کا ایک قاعدہ دینا پڑتا ہے, فالو کرنا پڑتا ہے. حنفی نے جب یہ بات کہی کہ عام اور مطلق قطعی ہوتے ہیں تو وہ بات ہر جگہ لحاظ رکھتا ہے کہ اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ خاص بعد میں آیا ہے وہ کہے گا ناسخ ہے, عام بعد میں آیا ہے وہ کہے گا خاص کا ناسخ ہے, وہ فالو کرتا ہے اس کو. مطلق اور مقید کو آپس میں کیسے جوڑا جائے گا؟ احناف کا اصول الگ ہے, جمہور کا اصول الگ ہے. جب میں نے ایک اصول بنا لیا کہ میں اس جگہ مطلق کو مقید پر معمول کروں گا یا نہیں, کیونکہ میرا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سبب ایک ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, تب میں اس کو معمول کروں گا ورنہ نہیں, تو وہ اس کو پھر فالو کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں یہاں آ کے پھنس گیا ہوں, اب یہاں بیٹھے بیٹھے نا میں ایک رول کوئن کرنا شروع کر دوں. تو پھر آپ کو بتانا چاہیے کہ یہاں وجہ ترجیح کی کیا وجہ ہے, یہ وجہ ترجیح صرف یہاں ہی کیوں ہے, باقی کسی اور جگہ کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں. تو اس طرح کی آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جہاں یہ ایک تکلف آپ کو نظر آئے گا. اور یہ تکلف اس وجہ سے ہے کہ آپ نے ایک اصول بنایا ہے, اب آپ کو اس کو ہم آہنگی کے ساتھ ہر جگہ لاگو کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس لنگوسٹک ٹولز ہی بہت تھوڑے سے ہیں. آپ نے تفسیر, تخصیص, نص سب ختم کرا دیا. تو لنگوسٹکلی تو 4-5 چیزیں ہی ہوتی ہیں بیان ایک قضیے کو دوسرے جوڑنے کا, آپ نے اپنے پاس صرف ایک ہی چھوڑا ہے, اور وہ کیا؟ قیاس. تو پھر آپ یہ سب کریں گے. آخری بات جو آج کی گفتگو سے متعلق ہے, جس پہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی بات کر لیں گے. ان کے کچھ مثبت دلائل ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرض منصبی قرآن کے اعتبار سے صرف قرآن پہنچانا ہے, نہ کہ وہ چیزیں جو احادیث میں آئی ہیں وہ ان کو نبی کا فرض منصبی نہیں. یہ بات یاد رکھے, وہ اس کو فرض منصبی نہیں کہتے, یعنی نبی پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ تمام امور بیان فرمائیں جو ہمارے پاس اخبار احاد کے ذریعے پہنچیں. میں اخبار احاد کی بات کر رہا ہوں, جس کو یہ سنت کہتے ہیں اس کی بات ہے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی کیری نہ کرے ہماری گفتگو سے کہ شاید ہم کو الزام لگا رہے ہیں یا ہم ان کے موقف کو نہیں سمجھتے. اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ اس تناظر میں قرآن کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کی تبیین, جس کو یہ اخبار احاد کہتے ہیں, اس کی نوعیت میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ساری تبیینات نبی علیہ السلام کا فرض منصبی نہیں تھیں. وہ اللہ کے رسول نے بطور رافت اور رحمت بیان فرمائی ہیں, احسان ہے امت کے لیے, تعلیم کے لیے. اور اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پوزیشن لی اس لیے گئی ہے کہ جو اورینٹلسٹس نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں نا اسلام پر 20ویں صدی سے, جو ایک لٹریچر ڈیولپ ہوا ہے تحریک استشراق کا, انہوں نے اخبار احاد کی ہسٹری وغیرہ کے اوپر بہت سارے تنقیدات کی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک وہ پوزیشن پیدا ہوئی جو ہے بالکل ہی انکار حدیث کی تحریک پیدا ہو گئی. چھوڑو, ہمیں اخبار احاد کی ضرورت نہیں ہے, بس قرآن جو تواتر کے ساتھ آ گیا وہ کافی ہے. اس کے مقابلے میں ایک پوزیشن یہ لی گئی کہ ہمیں اخبار احاد سے انڈیپینڈنٹ قرآن کی تفہیم کا ایک نظام ہونا چاہیے. قرآن کے فہم کو, یعنی قرآن میں اللہ جو حکم دینا چاہ رہا ہے اس کے فہم کو ہمیں ڈیپینڈنٹ نہیں بنانا چاہیے, کس کے؟ ایک ضنی ماخذ سے. تو یہ وہ تحریک ہے جو ہمارے ہاں چلی ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں تو کئی لوگوں کے ہاں آپ کو یہ مل جائے گا کہ وہ یہ کرنے کی تھے. تو یہ بیسیکلی اخبار احاد کے لیے یہ پوزیشن لے لینا, اور یہ فرائی صاحب کی بھی پوزیشن ہے. بعض دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ اخبار احاد میں جو چیزیں آئی ہیں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر یہ واجب نہیں تھیں. وہ جو ہم آیت پہ کل بات کر رہے تھے نا, انا نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس, تو یہ لتبین للناس میں یہ بیان تفسیر, تخصیص, نسخ
بیان ضرورت مراد کیا لیتے ہیں پھر؟ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا یہ اس بیان کو دو معنی میں استعمال کرتے ہیں، اظہار و شے، اظہار و معاشی شے، دوسرے کو شرح و وضاحت کہتے ہیں جو ان کا قیاس وغیرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں اصل میں یہ اظہار و شے کے معنی میں کہ اے نبی جی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ اسے بعین ہی پہنچا دیں، بعین ہی اس کا ابلاغ کر دیں۔ تو نبی کی قرآن کے حوالے سے ذمہ داری کیا تھی؟ صرف اس کا ابلاغ۔ قرآن وہ کہتے ہیں کوئی مبہم کتاب نہیں تھی کہ جس کا مسٹیریس بک نہیں تھی، واضح تھی، تو قرآن پہنچا دیا۔ اب اس کی جو شرح و وضاحت ہے وہ اللہ کے نبی پر واجب نہیں تھی، اور اس کی ایک دلیل، اچھا اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس آیت میں بعین ہی پہنچانا مراد ہے اور ایون آپ والی شرح و وضاحت بھی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ ربط آیات دیکھیں، سیاق کلام دیکھیں، تو ناقدین جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر فرشتہ کیوں نہیں آ رہا، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام انسانوں کے ذریعے کسی ایک خاص انسان کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سیاق کلام میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں پر شرح و وضاحت کا کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہو، یہاں تو قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی پر یہ چیزیں واجب تھیں تو بتاؤ قرآن کی ساری تفسیر کہاں ہیں جو اللہ کے رسول نے کی ہو؟ قرآن کی تو ظاہر ہے ایسی کہیں تفسیر نہیں ہے، آپ دکھاتے ہیں کہ ہر آیت کی اللہ کے رسول سے کوئی متواتر تفسیر ہم تک پہنچ گئی ہو، چند امور کی آئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی ایسی تفسیر اللہ کے رسول نے کر دی ہوتی تو پھر اختلاف ہی نہ ہوتا۔ اب پہلی بات پر ہمارا تبصرہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں سیاق کلام آپ کے حق میں نہیں، آپ کے خلاف ہے۔ سیاق کلام میں وہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک شخص پہ کیوں فرشتہ آ رہا ہے، مجھ پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ہم نے ایک شخص پہ اس لیے اتارا ہے کہ وہ کیا کر سکے، تمہیں بس سمجھا دے کہ اللہ نے تم پر کیا کیا بھیجا ہے، پوری وضاحت کر دے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب کیا ہو، یا تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں براہ راست علم ضروری کے طور پہ علم خلق کر دے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو گویا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح اعتراض کر رہے ہیں۔ ناقد کہہ رہا ہے بھائی تم پہ کیوں اتر رہا ہے، ہم پہ کیوں نہیں اتر رہا؟ ہمارے پر اتر رہے، ہم پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ہمیں عربی آتی ہے، ہم پڑھ لیں گے نا۔ تو انہیں کہا جائے نہیں ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم ایک نبی کے ذریعے سے ہی یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ بیان کر دیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں سیاق کلام کو یوں کیوں نہیں پڑھا جا سکتا، اور ویسے ہی پڑھنا کیوں واجب ہے جیسے آپ کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ محض ایک خیال ہے کہ سیاق کلام بس ان کے حق میں، ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اسی ضمن میں یہ بات یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا بھائی نبی نے کہاں پورے قرآن کی تفسیر کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اصولیین نے کب یہ پوزیشن لی ہے کہ سارے قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ مجمل تھی اور وہ تبیین کی محتاج تھی؟ ہم نے کب پوزیشن لی ہے؟ بلکہ ہمارے اصولیین کہتے ہیں کہ جو کچھ وضاحت کی ضرورت تھی قرآن کے بارے میں، جس قدر وہ اللہ کے رسول نے فرما دی، جو نہیں تھی تو نہیں فرمائی، ختم۔ ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بیان کی بحثوں میں، یہ بس جس قدر ضرورت تھی وہ فرما دی، جس قدر نہیں تھی نہیں فرمائی۔ شارع جانے اس کا کام جانے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے کہوں اس میں سے یہ بات مجھے پتہ نہیں لگی کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، تو اللہ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے، اور بھائی نہیں بتایا تو بس نہیں بتانا مقصود تھا، مجھ پر یہ تکلیف واجب نہیں کرنی تھی اس نے۔ انسانوں کی تکلیف کو جتنی ضرورت، کتاب مبین، اچھی طرح سمجھ لیں، کتاب مبین ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کائنات کے سارے رازوں سے پردہ ہٹائے گا، یہ کوئی کتاب کا مقصد نہیں ہے۔ مجھ پر کس چیز کی تکلیف ہے اس کا بیان ہے، اس میں کچھ بھی مجمل نہیں ہے۔ یعنی ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ قرآن اپنے قطعی، ظنی اور مجمل دلائل کے ساتھ قطعی ہے اس بات میں کہ مجھ پر کیا تکلیف ہے اور کیا نہیں ہے۔ قرآن اپنے قطعی، ظنی اور مجمل دلائل کے ساتھ تواتر کے ساتھ مجھے پہنچا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن میں ہر طرح کے دلائل ہیں اور وہ ان تمام دلائل کے ساتھ تواتر سے پہنچ گیا مجھ تک، اور آج میں جان سکتا ہوں کہ مجھ پر کس حد تک تکلیف ہے، کس حد تک کون سی چیز خدا نے مجھ پر جہنم، ابدی جہنم کے اعتبار سے اس کی تصدیق واجب کی ہے اور کون سی نہیں کی، میں جان سکتا ہوں۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اجمال رہ گیا ہو، اور جہاں چھوڑ دیا ہے وہاں اس کی رحمت ہے، وہ مجھے اختیار دینا چاہ رہا تھا، ورنہ برتو مطلب شافعی جو اتنی ڈائیورسٹی ہے ختم ہو جاتی نا۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں یہ تو اس نے انٹینڈ کی ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ ایسی تفسیر ہوتی اگر حدیثیں آ جاتی تو اختلاف نہ ہوتا، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔
قرآن کی اتنی ساری آیتیں آ گئیں، اختلاف ختم ہو گئے؟ یہ جو اتنی ساری احادیث اور سنن ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اختلافات ختم ہو گئے؟ ان کی تشریح میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 1000 بیانات اللہ کے رسول کے اور آ جاتے تو پھر بھی یہی کیفیت رہتی۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ بیان جب آ جائے گا تو اس کے بعد اختلاف کا امکان ختم ہو جائے گا؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں یہ استدلال۔ اگر بیان ہونا رفع اختلاف کو لازم ہوتا تو قرآن کی آیت کے کسی فہم میں کوئی اختلاف کبھی ہوتا ہی نہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ ایک غلط فہمی ہے جو پھیلائی جاتی ہے کہ بھائی حدیث ظنی ہے، قرآن کی آیت تو قطعی ہے۔ بس سارا کچھ ہی قطعی ہے، قرآن میں سب کچھ متواتر ہے، قرآن کے الفاظ متواتر ہیں۔ قرآن کے الفاظ سے ثابت ہونے والا ہر حکم متواتر نہیں ہے، یہ فرق سمجھیں اچھی طرح۔ قرآن سے ثابت چند ہی احکام متواتر ہیں، بلکہ قرآن سے ثابت بعض احکام اختلاف کے ساتھ متواتر ہیں۔ قروء کا کیا معنی ہے؟ متواتر طور پر اختلاف ہے صحابہ کے دور سے۔ تو قرآن سے ثابت ہر چیز قطعی دلالہ نہیں ہوتی، قرآن سے ثابت اکثر احکام ظنی دلالہ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو یہ کہہ دینا کہ قرآن میں آ گیا خود بخود قطعی ہو گیا، خود بخود متواتر ہو گیا۔ بھائی غامدی صاحب نے اتمام حجت کا جو اپنا قانون دریافت کیا ہے، یہ متواتر ہے امت میں؟ ان کے خیال میں انہوں نے قرآن سے اخذ کیا ہے، یہ متواتر ہے؟ بھائی نہیں ہے متواتر۔ اگر میں ان سے اختلاف کروں میری تکفیر کریں گے؟ یہ نہیں کرتے۔ مجھے گمراہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ خاتم النبیین کے معنی پر اگر کوئی اختلاف کر لے، اب یہ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی کہے ایک اور نبی آ گیا ہے، خاتم النبیین کا فلاں فلاں مطلب ہے، اب غامدی صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو اسلام کے بالکل منافی ہے۔ تو آپ ایک جگہ اسلام کے منافی کا حکم جاری کر رہے ہیں اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، میری بات بھی ٹھیک ہے۔ اپنے استاد سے کئی جگہوں پہ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بھی غور و فکر کر لیا، میں نے بھی کر لیا، دونوں قرآن ہی کے بارے میں ہیں۔ تو بھائی یہ حکم کا اختلاف کہاں سے آ گیا پھر؟ آپ مان رہے ہیں نا کہ ایک حکم اس درجے میں قرآن سے قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں ہوئی ہے تو دوسرا ثابت ہوا ہے، ایک متواتر ہے دوسرا نہیں ہے۔ تو دلالت کو ثبوت کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب ہمارے ہاں اخبار احاد کی شروع میں بھی یہ بحث ہوئی، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے قرآن قطعی بات ہے، قرآن کے عام کے قطعی سے ثابت ہو گیا، خبر واحد سے کہاں سے ہو گیا؟ یہ میں ویسے جمہور کی طرف سے، یہ احناف کی طرف سے بھی کبھی کبھی نا شروع میں جو عراقی روایت والے اس پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے، تو جمہور ان کو پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عام کی دلالت قطعی ہے، یہ ایک اجتہادی اصول ہے۔ کیا جواب دیتے تھے؟ عام کی دلالت قطعی ہونا یہ خود ظنی اصول ہے، تو اس کی بنیاد پہ کیسے کہہ دو گے کہ خبر واحد سے تخصیص نہیں ہو سکتی؟ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ رچ پیسے ہیں، صرف قرآن کا نام لے دینے سے آپ جذباتی کر کے دیکھیں۔ ایک شخص مسلمان ہے، قرآن سے بہت زیادہ وابستگی رکھتا ہے، آپ کو قرآن میں آ گیا ہے، قرآن قطعی دلالہ ہے، قرآن میزان ہے، اس طرح کے خطابی جملے اس کے سامنے بولتے رہیں، قرآن کے الفاظ کی حاکمیت ہے۔ تم لوگ قرآن کے الفاظ کی حاکمیت کو مانتے ہی نہیں ہو، ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں تم لوگ قرآن کے الفاظ کی حاکمیت، تم لوگ کہو اپنے منہ سے کہ تم لوگ قرآن کی حاکمیت، الفاظ کی حاکمیت نہیں مانتے، تم نسخ بھی جائز سمجھتے ہو، تخصیص بھی۔ اب یہ کون سی گفتگو ہے؟ یہ ایسی خطابی باتیں ہیں، علم کی دنیا میں ایسے بحث نہیں ہوتی۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ قرآن، اٹ از اباؤٹ لنگوسٹک پروپوزیشنز۔ لینگویج کیسے فنکشن کرتی ہے، کون سا پروپوزیشن کس علم کا فائدہ دیتا ہے، بحث تو اس چیز کی ہے۔ ایک جہت دلالت کی ہے، ایک جہت ثبوت کی ہے۔ اب آپ دلائل کو جمع کر کے کہیں کہ میں اس کو اس کے اوپر رکھوں گا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بس قرآن میں آ گیا سب کچھ قطعی ہو گیا، یہ خطابی بات ہے۔ اور ہمارے اصول فقہ والے کے سامنے اگر کوئی اس طرح گفتگو کرے وہ ہنسیں گے ایسی باتوں پہ، وہ کہیں گے ایسے نہیں گفتگو ہوتی جناب، قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن کو قطعی ثابت کر لینا یہ سرکولر آرگومنٹ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی شخص قرآن کی آیت پڑھ کے کہا اس آیت سے ثابت ہو گیا قرآن قطعی ہے، اگر سامنے والا کہے کہ نہیں اس آیت کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے، یہ تم اس سے جیسے میں نے کہا کتاب مبین کا وہ مطلب کہاں سے نکلا ہے جو انہوں نے نکالا ہے، وہ تو مطلب ہی نہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ جو میزان کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں اس میں بھی پرابلمز ہیں۔ میزان کا وہ لفظ کہیں نہیں لکھا ہوا جو انہوں نے مفہوم سے مقرر کر لیا ہے۔ بہرحال تو ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ہم اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ آخر میں کچھ سوال جواب کا رکھیں ہم سیشن، تو خلاصہ اگر میں کر دوں 2-4 منٹ اگر مجھے دے دیں، ہم انشاءاللہ اس کے بعد بریک کریں گے اور پھر بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب کا ایک خطبہ ہوگا اور آخر میں ہم کوئی اچھا خاصا وقت رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہم اپنی بات کس حد تک آپ لوگوں کو
سمجھا پائے. تو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ ان کا جو حدیث اور قرآن کے درمیان تعلق قائم کرنے کا اصول ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے اصولیین پڑھتے آئے ہیں، جس طرح سے ان چیزوں کو بیان کرتے آئے، یہ اس سے الگ ہے. غلط اور صحیح کی بحث ظاہر ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ الگ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں، یہ کہنا کہ میں وہی بات کہتا آیا ہوں جو امت کے علماء کہتے آئے ہیں اور میرے اور ان کے طریقے میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ سر منہ سے بہت زیادہ فرق ہے، یہ غمزی صاحب کو کہنا ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات، جن دلائل کی بنیاد پر یہ پورا آرگومنٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں وہ دلائل کمزور ہیں، ان سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے. اصول فقہ کی عظیم و شان قصر کو اگر کوئی ایسی پھونکوں سے سمجھتا ہے میں اڑاؤں گا تو غلط فہمی کا شکار ہے. آپ نے تو پہلے سمجھا ہی نہیں ہے متعلقہ بحثوں کو. ہمیں کئی جگہوں پر ہم کتاب لکھ رہے ہیں، مشکل آتی ہے کہ یار یہ ایک اصولی بحث ہے، ان کے ہاں کیا جواب ہے؟ جواب ہی نہیں ہوتا. گھنٹوں لگا کے مجھے میرے کو مصنف کو جو ہے وہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. اچھا ان کو یہاں یہ کہنا چاہیے، ان کی فلاں جگہ کا یہ تقاضا ہے. اتنا شیلو ٹریڈیشن ہے آپ کا. معذرت کے ساتھ عرض کرنا سخت لفظ ہے، لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ فرائی صاحب ہوں، اصلاحی صاحب ہوں، غامدی صاحب ہوں، ان کا اصول فقہ کے مقابلے میں بالکل شیلو ٹریڈیشن ہے. لنگوسٹکلی کوئی اس میں گہرائی نہیں ہے. تیسری بات ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پوزیشن اختیار کی ہے وہ قرآنی محاورے کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہے. قرآن لفظ بیان کو ایسے استعمال ہی نہیں کرتا جیسے آپ نے کہا. قرآن تو تخصیص کے لیے بھی لایا، میں نے آپ کو مثال نص کے لیے استعمال کرتا ہے، مجمل کے بیان کے لیے لاتا ہے، ہر چیز کے لیے لاتا ہے. قیاس جہاں ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی بیان. ویسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا بیان قیاس کے بیان ہونے پہ اختلاف ہے. تو یہ تین اہم چیزیں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کنکلوڈ کر سکیں. اور آخری سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں یہ چیز اپنی فکر سے، غور و فکر سے سمجھے جب تک کہ ہم نے اصول فقہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا. یہ جو جساس، سرخسی، باقلانی، رازی، آمدی رحمہم اللہ، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے ذہن تھے. ایشوز کی کھال اتارتے ہیں ایک ایک ایشو کی لنگوسٹک بحث کرتے ہوئے. تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنے مسئلوں پہ انہوں نے بحث کر رکھی ہے، یہ لوگ تو اس مسئلے کو صحیح لینگویج میں پلیس کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے. تاخیر بیان کی بحث ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. میں نے آج تک ان کی منہ سے یہ لینگویج نہیں سنی کہ یہ ہے اصل بحث. اور جب تک آپ اس کو یہ عنوان نہیں دیں گے آپ کو ان کے شرح و وضاحت کا مطلب ہی پتہ نہیں لگے گا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اپنی ٹریڈیشن کو ذرا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. وہاں بہت ساری چیزیں حل ہوتی ہیں. ہمارے ہاں 20ویں صدی میں انکار حدیث کے جواب میں جو اردو میں لٹریچر لکھا گیا وہ کوئی بہت رچ نہیں ہے، وہ کیپیسٹی بلڈ نہیں کرتا. یعنی اصل لیگل سوال کیا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو ہم آج کی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں.